راولپنڈی میں پاک فوج کی کمان کی تبدیلی کی پروقار تقریب، جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنرل عاصم منیر کو کمانڈ کی چھڑی سونپ دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی کمان کی علامت سمجھی جانے والی ملاقہ اسٹیک جنرل سید عاصم منیر کو سونپی۔ جنرل سید عاصم منیر اس چھڑی کو ہاتھ میں لیتے ہی پاکستان آرمی کی کمانڈ سنبھالنے والے 17ویں آرمی چیف بن گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم نے 6 سینئر ترین افسران کی سمری میں جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعینات کیا تھا۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا اور ریٹائرمنٹ کے لیے اپنی درخواست GHQ کو بھجوائی تھی۔ پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد افغانستان کے اہم دورے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر کی قیادت میں پاکستانی وفد افغانستان کا دورہ کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر کی قیادت میں وفد نور خان ایئر بیس سے روانہ ہو گیا۔ پاکستانی وفد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے افغانستان صادق خان بھی شامل ہیں۔ ضمنی انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق کیس، عمران خان کی جرمانے کے خلاف اپیل مسترد۔ الیکشن کمیشن نے اپیل مسترد کرتے ہوئے چیئرمین PTI پر 30,000 روپے جرمانہ برقرار رکھا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر عمران خان کو جرمانہ کیا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ کرکٹ اور فلمیں قوموں کو جوڑ کر رکھتی ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایسا فرد نہیں جسے کرکٹ سے محبت نہ ہو۔ بچپن میں کرکٹ اور ہاکی دیکھتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بین الاقوامی ٹیموں کا دورہ پاکستان ہماری کرکٹ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ میں گروپ مرحلے کے دوسرے راؤنڈ کو اختتام کو پہنچ گیا۔ آج تیسرے راؤنڈ کے میچز کھیلے جائیں گے۔ گروپ اے اور گروپ بی کے مقابلے ہوں گے۔ ایکواڈور اور سنگال، ایران اور امریکہ کے ساتھ ویلز اور انگلینڈ اگلے مرحلے میں رسائی کے لیے جنگ لڑیں گے۔ آج گروپ اے کے سلسلے میں میچ ایکواڈور اور سنگال کے درمیان ہوگا۔ یہ مقابلہ سنگال کے لیے اہمیت کا حامل ہے، جسے اگلے مرحلے تک رسائی کے لیے میچ لازمی جیتنا ہوگا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ راولپنڈی میں پاک فوج کی کمان کی تبدیلی کی پروقار تقریب میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنرل عاصم منیر کو کمانڈ کی چھڑی سونپ دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی کمان کی علامت سمجھی جانے والی ملاقہ اسٹیک جنرل سید عاصم منیر کو سونپ دی۔ جنرل عاصم منیر اس چھڑی کو ہاتھ میں لیتے ہی پاکستان آرمی کی کمانڈ سنبھالنے والے 17ویں آرمی چیف بن گئے۔ جنرل سید عاصم منیر 3 سال کے لیے پاکستان کے نئے آرمی چیف اور جنرل سید ساحر شمشاد مرزا 27 نومبر سے نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوں گے۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ راولپنڈی میں پاک فوج کی کمان کی تبدیلی کی پروقار تقریب میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنرل عاصم منیر کو کمانڈ کی چھڑی سونپ دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی کمان کی علامت سمجھی جانے والی ملاقہ اسٹیک جنرل سید عاصم منیر کو سونپ دی۔ جنرل عاصم منیر اس چھڑی کو ہاتھ میں لیتے ہی پاکستان آرمی کی کمانڈ سنبھالنے والے 17ویں آرمی چیف بن گئے۔ جنرل سید عاصم منیر 3 سال کے لیے پاکستان کے آرمی چیف اور جنرل ساحر شمشاد مرزا 27 نومبر سے نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آج اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر نئے آرمی چیف کو آرمی کمان
सौंप दी है, जिसके लिए वो आर्मी की कमान की अलामत मलाका स्टिक जनरल आसिम मुनीर के सपुर्द कर दी गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली है। गुज़िश्ता दिनों वजीर आजम ने 6 सीनियर तरीन अफसरान की समरी में जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किया था। आर्मी चीफ की तैनाती के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था। ताहम विफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के लिए अपनी दरख्वास्त GHQ को भिजवाई थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के लिए अपनी दरख्वास्त GHQ को भिजवा दी। जराये का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने तहरीरी इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कबल अज वक्त रिटायर्ड होने से ज़बानी आगाह किया, तहम उनकी ख्वाहिश को कबूल कर लिया गया और चंद रोज पहले उनकी कबल अज वक्त रिटायरमेंट हो गई। वजीर आजम को मौसूल होने वाले 6 सीनियर तरीन अफसरान की समरी में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम भी शामिल था। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कमांडर बहावलपुर तैनात हैं और वो ISI के सरबराह भी रहे हैं। एक बार आपको फिर अहम खबर से आगाह करते चलें कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली। गुज़िश्ता दिनों वजीर आजम ने 6 सीनियर तरीन अफसरान की समरी में जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किया था। आर्मी चीफ की तैनाती के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था। तहम वफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के लिए अपनी दरख्वास्त GHQ को भिजवाई थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के लिए अपनी दरख्वास्त GHQ को भिजवाई थी। जराये का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने तहरीरी इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कबल अज वक्त रिटायर्ड होने से ज़बानी तौर पर आगाह किया, तहम उनकी ख्वाहिश को पूरा कर लिया गया और चंद रोज पहले उनकी कबल अज वक्त रिटायरमेंट हो गई। वजीर आजम को मौसूल होने वाले 6 सीनियर तरीन अफसरान की समरी में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम भी शामिल था। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात हैं। वो ISI के सरबराह भी रह चुके हैं। पाकिस्तान का आला सतही वफद अफगानिस्तान के अहम दौरे के लिए रवाना हो गया। वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खैर की क़यादत में पाकिस्तानी वफद अफगानिस्तान का दौरा कर रहा है। पाकिस्तानी वफद में वजीर आजम के मामले खसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बाद हिना रबानी खैर दुनिया की पहली खातून रहनुमा हैं जो अफगानिस्तान का दौरा करेंगी। पाक अफगान मुज़ाकरात में सिक्योरिटी, तालीम और तजारत पर बातचीत होगी। आपको अहम दौरे के हवाले से अपडेट करें कि पाकिस्तान का आला सतही वफद अफगानिस्तान के अहम दौरे के लिए रवाना हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर के ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी से मुतालिक केस में इमरान खान की जुर्माने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर के हल्का NA 45 में इमरान खान के ज़ाब्ते अखलाकी खिलाफ वर्जी से मुतालिक केस में चेयरमैन PTI की अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अपील मुस्तरद करते हुए चेयरमैन PTI पर 30,000 रुपये जुर्माना बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाकी खिलाफ वर्जी पर इमरान खान को 30,000 रुपये जुर्माना आयद किया था। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर के ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी से मुतालिक केस की समाअत इमरान खान की जुर्माने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर के हल्का NA 45 में इमरान खान के ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी से मुतालिक केस में चेयरमैन PTI की अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अपील मुस्तरद करते हुए चेयरमैन PTI पर 30,000 रुपये जुर्माना बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाकी खिलाफ वर्जी पर इमरान खान को 30,000 रुपये जुर्माना आयद किया था।
عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا کہ چھڑی کے بعد اب 30 جنوری تک الیکشن کی گھڑی بھی بدل جائے گی۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا بیان جاری کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ 4 ماہ سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اس لیے عدم اعتماد اور گورنر راج ناممکن ہے۔ حکومت میں آنے اور اس کو لانے والے دونوں پشیمان ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے کہا کہ فضل الرحمان کے بیان نے اس کو رسوا کر دیا۔ 30 جنوری تک الیکشن کی گھڑی بھی بدل جائے گی۔ معیشت ہی قومی سلامتی ہے جس پر کوئی خاموش تماشائی نہیں رہ سکتا۔ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان نے تنہا 13 پارٹیوں کی سیاست دفن کر دی، اسمبلیاں تحلیل ہو گئی تو 1 سال میں 2 الیکشن کے پیسے نہ ہیں نہ منصوبہ بندی ہے، گوٹی پھنس گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 77 وزرائے خزانہ پر بوجھ ہے، 8 مہینے سے فاقہ کشی، مہنگائی اور اب IMF کا جواب ہے۔ جو لندن دوائی لینے گئے تھے وہ نیو ایئر کی چھٹیاں منا رہے ہیں، الٹی گنتی شروع، ان کا جانا ٹھہر گیا۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھڑی کے بعد اب 30 جنوری تک الیکشن کی گھڑی بھی بدل جائے گی۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا بیان جاری کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ 4 ماہ سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اس لیے عدم اعتماد اور گورنر راج ناممکن ہے۔ حکومت میں آنے اور اس کو لانے والے دونوں پشیمان ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے کہا کہ فضل الرحمان کے بیان نے اس کو رسوا کر دیا۔ 30 جنوری تک الیکشن کی گھڑی بھی بدل جائے گی۔ معیشت ہی قومی سلامتی ہے جس پر کوئی خاموش تماشائی نہیں رہ سکتا۔ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان نے تنہا 13 پارٹیوں کی سیاست دفن کر دی، اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو 1 سال میں 2 الیکشن کے نہ پیسے ہیں نہ منصوبہ بندی، گوٹی پھنس گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 77 وزراء خزانے پر بوجھ ہیں، 8 مہینے سے فاقہ کشی، مہنگائی اور اب IMF کا جواب ہے۔ جو لندن دوائی لینے گئے تھے وہ نیو ایئر کی چھٹیاں منا رہے ہیں، الٹی گنتی شروع، ان کا جانا ٹھہر گیا۔ وفاقی وزیر ریلوے سعد رفیق نے کہا کہ سیاسی قیادتوں کو کرپٹ، نااہل اور قابل نفرت قرار دینے کی مذموم سازش کے نتیجے میں نیازی صاحب کو جھوٹا مہاتما اور نجات دہندہ بنا کر پیش کیا گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں خواجہ سعد رفیق نے لکھا کہ PTI نے اپنی سہولت کاروں کی ملی بھگت سے محض اپنے اقتدار کے لیے جمہوریت کی جڑیں کھوکھلی کیں اور پاکستان کو ریورس گیئر میں ڈال دیا گیا۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ جمہوری عمل، آئینی بالادستی، پارلیمنٹ، سول رول اور انصاف کی حکمرانی کے خلاف سب سے بڑی منظم اور مکروہ سازش کے سرخیل بلا شبہ عمران خان نیازی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان پر کنٹرول ڈیموکریسی مسلط کرنے کے لیے عمران نیازی 2010 سے ریاستی اداروں کی طاقتور شخصیات کا مہرہ بن کر بے شرمی سے اقتدار اور دھن سمیٹتے رہ گئے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کورونا کی چھٹی لہر کے وار جاری ہیں۔ ملک بھر میں جاں بحق لیوا وائرس سے مزید ایک مریض دم توڑ گیا۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3248 ٹیسٹ کیے گئے، 22 نئے مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ موذی وائرس سے متاثرہ 32 مریضوں کی حالت تاحال تشویشناک ہے۔ NIH کے مطابق ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 0.68% ریکارڈ کی گئی، جبکہ ایک مریض جاں بحق ہو گیا۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ کورونا کی چھٹی لہر کے وار جاری ہیں۔ ملک بھر میں جان لیوا وائرس سے مزید ایک مریض دم توڑ گیا۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3248 ٹیسٹ کیے گئے، 22 نئے مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ موذی مرض سے متاثرہ 32 مریضوں کی حالت تاحال تشویشناک ہے۔ NIH کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 0.68% ریکارڈ کی گئی، جبکہ ایک مریض جاں بحق ہو گیا۔ امریکی ڈالر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید مہنگا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 15 پیسے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد ڈالر 224 روپے 10 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار کے آغاز پر سٹاک انڈیکس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سٹاک مارکیٹ میں 211 پوائنٹس کا اضافہ ہوا،
جس کے بعد سٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس 42,282 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ آپ کو ڈالر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید مہنگا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 15 پیسے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد ڈالر 224 روپے پر 10 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار کے آغاز پر سٹاک انڈیکس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سٹاک مارکیٹ میں 211 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد سٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس 42,200 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کے احکامات پر کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک پولیس کی ہیوی ٹریفک کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے انور مگسی اس رپورٹ میں۔ ٹریفک احمد نواز چیمہ کے احکامات پر کراچی کے مختلف علاقوں میں ہیوی ٹریفک کے خلاف ٹریفک پولیس کی کارروائیاں جاری۔ ڈسٹرکٹ کورنگی مرزا چورنگی پر ڈی ایس پی اور ایس او کی جانب سے ہیوی ٹریفک کے خلاف کارروائی کی گئی، جس میں مختلف قسم کی گاڑیوں کا چلان بھی کیا گیا۔ ایس او عوامی ضلع کورنگی سے میرا تعلق ہے، اور یہ جو احکامات ہیوی ٹریفک کے جو چلان ہو رہے ہیں ڈی آئی جی صاحب کے احکامات کے اوپر ہو رہے ہیں، ان کے ہم لائسنس فسٹ ٹریک اور جو ہے نا 99 غفلت لاپرواہی سے جو ڈرائیور چلاتا ہے اس کو ہم اریسٹ بھی کرتے ہیں، ان کو 99 کا چلان بھی دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ان کے ہم چلان کرتے ہیں، گاڑی بند کرتے ہیں، اور جو ملٹی پلائی چلان ہوتا ہے تقریباً جب سے میں آیا ہوں تقریباً 70-75 ہزار کے چلان کر چکا ہوں۔ یہ ہم لوگ ہیوی گاڑیوں کی جو ہے نا وہ چلان کرنے آئے ہوئے ہیں، میں آیا ہوں، ایسو عوامی ہیں، ہم لوگ جو ہے یہ جتنی بھی ہیوی گاڑیاں ہیں ان ہیوی وہیکل کو جو ہے نا وہ الاؤ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈمپر ہے، ٹرک ہے، ٹرالے ہیں، یہ بڑی گاڑیاں جو ہے نا یہ ایکسیڈنٹ بھی کرتی ہیں اور اوور اسپیڈنگ بھی کرتی ہیں، تو ان کی چلان کرنے کے لیے ہم لوگ پورے آئے ہوئے ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب ہیں، ایس اوز ہیں، آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ یہ چلان افسر کھڑے ہوئے ہیں، وہ گاڑیاں روکتے جا رہے ہیں اور روکنے کے بعد ان کا چلان جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس نے مزید کہا کہ بڑی گاڑیوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ انور ترجمان وزیر اعلیٰ و حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ کی اپوزیشن اتحاد پر لفظی گولہ باری۔ مسرت جمشید چیمہ کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت نے اپوزیشن جماعتوں پر لرزہ طاری کر رکھا ہے۔ پی ڈی ایم سربراہ بغض عمران خان میں اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ نام نہاد عالم دین فضل الرحمان اسلام کی اصل تعلیمات سے نابلد ہیں۔ عورتوں کو عزت کا مقام دینے والے عالم دین کے ایسے ٹھیکیدار اسلام کی توہین کرتے ہیں۔ عورتوں کی کردار کشی کرنے والے خود کرپشن اعظم کی بیٹی کے حق میں بیعت کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیہودہ گفتگو اور مسخرے بازی سے الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام فوری انتخابات چاہتے ہیں۔ ہمارا ہر جلسہ اور تمام عوامی سروے اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ سلام متاثرین کے پیسوں کی کرپشن کے بعد امدادی سامان بھی بیچ کر کھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب قوم چوروں، لٹیروں اور غاصبوں کی حکومت سے جلد نجات ملنے والی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب و حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اپوزیشن اتحاد پر لفظی گولہ باری کی۔ مسرت جمشید چیمہ کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت نے اپوزیشن جماعتوں پر لرزہ طاری کر رکھا ہے۔ پی ڈی ایم سربراہ بغض عمران خان میں اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ نام نہاد عالم دین فضل الرحمان اسلام کی اصل تعلیمات سے نابلد ہیں۔ عورتوں کو عزت کا مقام دینے والے دین کے ایسے ٹھیکیدار اسلام کی توہین کرتے ہیں۔ عورتوں کی کردار کشی کرنے والے خود کرپشن اعظم کی بیٹی کے حق میں بیعت کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیہودہ گفتگو اور مسخرے بازی سے الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام فوری انتخابات چاہتے ہیں۔ ہمارا ہر ایک جلسہ اور تمام عوامی سروے اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ سلام متاثرین کے پیسوں کی کرپشن کے بعد امدادی سامان بھی بیچ کر کھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب قوم چوروں، لٹیروں اور غاصبوں کی حکومت سے جلد نجات ملنے والی ہے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کیٹل کالونی کراچی کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی بھینس کالونی 4 نمبر سے نیشنل ہائی وے تک نکالی گئی، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی رپورٹ۔ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کیٹل کالونی کراچی کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔
हाजी मोहम्मद अख्तर गुजर की सरबराही में रैली भैंसकाली 4 नंबर से नेशनल हाईवे तक निकाली गई, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौके पर रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा कि पाक फौज न सिर्फ मुल्की सरहदों बल्कि हमारी बका की जामिन है। पाक फौज का शुमार दुनिया की 7वीं बड़ी अफवाज में होता है। पाक फौज के जवानों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी जानें कुर्बान करके इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया। उनका कहना था कि चंद शरपसंद अनासर पाक अफवाज को मुतनाज़ा बनाकर मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिसे अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। मौके पर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सीनियर मेंबरान फैजान गुजर, अली शरीफ गुजर, जुनेद गुजर, शौकत मुख्तार, अशरफ जलाल और अवामी हलकों समेत सैकड़ों अफराद ने रैली में शिरकत की। कैमरामैन सरमद के साथ। कमिश्नर ऑफिस की वाहिद कैंटीन गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद अरसे से बंद होने के बायस दूर दराज से आए सालीन को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमिश्नर ऑफिस में, जहाँ पर देखने में आया है कि कमिश्नर ऑफिस की एक वाहिद कैंटीन है जो कि साइलिन के लिए यहाँ पर खोली तो गई थी, लेकिन वो अरसा दराज से बंद है। साइलिन यहाँ पर दूर दराज इलाकों से आते हैं और यहाँ पर दर्जन से ज़ायद दफातर भी हैं। इन दफातर में आने वाले साइलिन के लिए यहाँ पर खाने पीने की अशिया मुयस्सर नहीं है, उनको बाहर से महंगी अशिया खरीदनी पड़ती है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो आपको दिखाए कि ये वो कैंटीन है जिसको ताले लगे हुए, तालों को भी जंग लग चुका है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि ये वो इलाका है जहाँ पर चीज़ें बनाई जाती थी। ये वो फ्रीज़र पड़ा हुआ है, उस फ्रीज़र को भी ताले लगाए गए हैं। यहाँ पर साइलिन जो है उनको खाने पीने की अशिया मुयस्सर नहीं आती। साइलिन का कमिश्नर शाहिद नियाज़ से यही अपील है उनकी कि इस कैंटीन को खुदारा बहाल किया जाए ताकि जो दूर दराज से आने वाले साइलिन हैं उनको यहाँ पर खाने पीने की अशिया सस्ते दामों मुयस्सर आ सकें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि साइलिन कुछ जो होते हैं वो सुबह सवेरे ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनको शाम 3-4 बजे तक यहाँ पर रुकना पड़ता है। उनको यहाँ पर नाश्ता और दोपहर का खाना पहले मुयस्सर होता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। उनका ये कहना है कि कमिश्नर हमारे लिए ये वाली सहूलत जो है इसको आम करें ताकि जो यहाँ पर साइलिन है। महकमा रेलवे की अदम तवज्जो के बायस चिन्योट का मरकजी रेलवे स्टेशन वैरान है, जबकि ट्रेनों की आमदोरफ्त न होने के बायस 18 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिला चिन्योट की आवाम सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ डॉक्टर सुमैर निसार। जी सुमैर। अच्छा बिल्कुल, वजारत रेलवे की अदम तवज्जही के बायस चिन्योट का जो मरकज़ी रेलवे स्टेशन है वो इस वक्त वीरानियों की आमाजगाह बन चुका है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई तरक्याती जो काम है वो अमल में नहीं लाया गया। आपको बताते चलें कि 2009 में चिन्योट को ज़िला का दर्जा दिया गया, लेकिन 1 दहाई से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद यहाँ पर किसी किस्म का कोई तरक्याती मनसूबा अमल में नहीं लाया गया। जबकि आपको बताते चलें कि चिन्योट फर्नीचर के हवाले से अब पूरी दुनिया में अपना एक नुमाया मकाम रखता है और यहाँ से दूसरे अजला को जाने के लिए यहाँ पर फर्नीचर जो पहले कार्गो ट्रेन्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता था, लेकिन कार्गो ट्रेन्स ना होने की वजह से ये फर्नीचर के जो ताजर हैं वो महंगे दामों यहाँ पर जो दूसरी ट्रांसपोर्ट के जरिए जो यहाँ पर जो फर्नीचर का सामान है वो दूसरे अजला में मुंतकिल करते हैं। जबकि आपको बताते चलें कि यहाँ पर गुज़श्ता अदवार में यहाँ पर 10 जो ट्रेनें हैं वो यहाँ से गुजरती थी, लेकिन अब सिर्फ 2 ट्रेनें चिन्योट से जो मुख्तलिफ अजला को जाती हैं, जिनमें एक मियाँ वाली और दूसरा मिलत एक्सप्रेस है। जबकि आपको बताते चलें कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जिसमें PTI की हुकूमत थी उसमें जो वजीर थे जो शेख रशीद साहब, उन्होंने चिन्योट आमद के मौके पर यहाँ पर 2 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान किया था, लेकिन वो 2 करोड़ भी ताहाल यहाँ पर कहीं भी नहीं लगाया गया, जहाँ पे किसी किस्म का कोई तरक्याती मनसूबा अमल में नहीं लाया गया। जबकि यहाँ शहरी व समाजी हल्कों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि यहाँ पर बुनियादी जो सहूलतें हैं उनको यहाँ पर यकीनी बनाया जाए ताकि अल रहमान गार्डन फेज 4 में महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया के नामवर नात खां और इंटरनेशनल कवाल शेर मियां दाद खान ने खसूसी शिरकत की। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल जट की इस रिपोर्ट में। रहमान गार्डन फेज 4 में महफिल नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया के नामवर नात खां और इंटरनेशनल कवाल शेर मियां दाद खान ने खसूसी शिरकत की। महफिल की सदारत मशहूर मरूफ नात ख्वां मोहम्मद इरफान हैदरी ने की, जबकि महफिल में सियासी व समाजी शख्सियात के साथ साथ बुजुर्गों और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल मिलाद का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद महफिल में मौजूद मुल्क के नामवर नात ख्वां हजरात ने आपकी बारगाह में नात का नजराना पेश किया। महफिल के इख्तिताम पर शेर मियां दाद खान की पेश की जाने वाली कवालियों ने समा बांध दिया और हाजरीन से खूब दाद वसूल की।
محفل میلاد میں آنے والے معزز مہمانوں کے لیے کھانے کا وسیع انتظام بھی کیا گیا. اس موقع پر شیر میاں داد خان کا کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا. میں عرفان حیدری کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا اس میلاد پہ، کیونکہ یہاں پہ بڑے اچھے اچھے نعت خوان آئے. جناب زبیب شاہ صاحب بھی آئے، ان سے ملاقات ہوئی. اور یہ میرے آقا کا میلاد ہے، یہ گھر گھر ہونا چاہیے. اور اس پہ جو انسان آتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ اپنا مقدر چمکانے کے لیے آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ سرکار کی محفل کو، محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ. سندھ بھر کی طرح اوباڑوں کے قریب نواحی گاؤں میں گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول میں عرصہ دراز سے اساتذہ غائب ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے راجب سومرو. جی راجب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی اس وقت موجود ہیں ہم اوباڑوں کے قریب گاؤں کالو ڈرکھن کوٹلو میں. آئیے یہاں پر اسکول جو اس وقت صبح کا ٹائم ہے لیکن اساتذہ بھی نہیں ہیں، بچے بھی نہیں ہیں. یہاں پر یہ گاؤں کے مکین ہیں جو سراپا احتجاج ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں آخر ان کا کیا کہنا ہے. کوئی کنبار کو نہیں ماسٹر لائے کاڈے جان چھا ہے اذا کدا بیٹھا ہوں اسا کے واسطے اللہ جے استاد تے کو بار پڑھائے ہکڑو کونے بیچارا کو کاڈے جو کو کاڈے ہلیو ویوا کو بے چھا کرن. اور ماسٹر جے کین کو ہکا دو پانچا بار وڈن اسکولن میں پڑھائندا پیا آهن. اسا جا جے بوٹ جان غریب بار وہ دھکا کھائی روڈن تے وڃي ويچارا کاٿي بهر چني پڙهندا آهن کاٿي اسڪول جي حالت आहे جيڪو تव्हां ڏسندا پيو. اسائي بابا گزارش ہے استادن کي سندھ گورنمنٹ کي تو بابا ٹائم سان هاڻي هي ٽائم ڏا ٿين ٿا ته اڃا ته استاد نہ استاد بالکل اڃا اسڪول کھليل ہے. ٽائم بھی استادن جو ہے چھوڪرن جو پيا ہے. آپ نے سنا والدین کا کہنا تھا کہ بچوں سے تعلیم کا حق نہ چھینا جائے. کیمرہ مین آپ کو بتائیں کہ ہوائی میں واقع دنیا کا سب سے بڑا فعال آتش فشاں مناوا لاوا پھٹ پڑا. آتش فشاں مناوا لاوا 40 سال بعد ایک بار پھر پھٹ پڑا ہے. آتش فشاں پھٹنے پر قریبی آبادیوں کو الرٹ جاری کر دیا گیا. حکام کا کہنا ہے کہ لاوا کا بہاؤ زیادہ تر چوٹی کے اندر ہی ہے اور آبادیوں کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں، لیکن صورتحال تیزی سے بدل سکتی ہے. آتش فشاں پھٹے پر وارننگ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا، جس میں آبادیوں کو چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. فی الحال انخلا کے لیے کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے. یہ آتش فشاں ہوائی کی آتش فشاؤں کے نیشنل پارک میں واقع ہے. یہ سطح سمندر سے 13,669 فٹ بلند ہے اور 2,000 مربع میل سے زائد کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق مناوا لاوا 1983 سے اب تک 33 بار پھٹ چکا ہے اور 1984 میں آخری بار پھٹنے سے جزیرے کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر ہیلو کے 5 میل کے اندر لاوا بہا تھا. واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کاشف انور کی قیادت میں وفد کی ملاقات. وفد میں سینئر نائب صدر چودھری ظفر محمود، نائب صدر عدنان خالد بٹ اور دیگر شامل تھے. ملاقات کے موقع پر گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ تاجر برادری ملک کی سماجی و اقتصادی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. ملک کی معیشت کی ترقی میں تاجر برادری کا کردار قابل تحسین ہے. میں آج تک کسی ایسے کاروباری شخص سے نہیں ملا جو رفاقہ عامہ کے کام نہ کرتا ہو. کاروباری برادری نے ہر مشکل میں کرونا، زلزلہ اور حالیہ سیلاب میں اپنے ہم وطنوں کے آگے بڑھ کر مدد کی. گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ کاروباری برادری کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. ملک میں معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل بہت ضروری ہے. برطانیہ میں نیشنل گریڈ نے بلیک آؤٹ سے بچنے کی اسکیم کا تجربہ کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیا. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسکیم کے تحت اعلان کیا گیا تھا کہ سردیوں میں بجلی کی بچت کے لیے شام کے اوقات میں کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو انعامی رقم دی جائے گی. اس حوالے سے صارفین کو ایک معاہدے پر دستخط بھی کرنا تھا جس کے تحت وہ اسکیم کا حصہ بن جاتے ہیں. تاہم اس اسکیم کو کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا. رپورٹ کے مطابق سائن اپ کرنے والے صارفین کو کچھ مخصوص اوقات میں الیکٹرک اوون، ڈش واشر،
اور بجلی زیادہ استعمال کرنے والی اشیاء نہ چلانے پر رقم ادا کی جائے گی۔ بتایا گیا تھا کہ موسم سرما میں شام کے اوقات میں بجلی کی طلب بڑھنے سے یہ بلیک آؤٹ سے بچنے کے لیے گرڈ اسٹیشن کی پہلی دفاعی لائن ہوگی۔ یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ نیشنل گرڈ اسٹیشن کی اس پیشکش سے سمارٹ میٹر لگوانے والے صارفین ہی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے لازمی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں کے ہمراہ تصویر بابر اعظم نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کی۔ بابر اعظم نے ٹویٹر اور انسٹاگرام پر تصویر کے ساتھ لکھا کہ لڑکوں کے ساتھ لازمی تصویر۔ کپتان کی پوسٹ کو انسٹاگرام پر تقریباً 3 لاکھ جبکہ ٹویٹر پر 50,000 کے قریب لائکس مل چکے ہیں۔ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ 1 دسمبر سے پنڈی اسٹیڈیم میں شیڈیول ہے۔ فیفا کے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ کرکٹ اور فلمیں قوموں کو جوڑ کر رکھتی ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایسا فرد نہیں جسے کرکٹ سے محبت نہ ہو۔ بچپن میں کرکٹ اور ہاکی دیکھا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بین الاقوامی ٹیموں کا دورہ پاکستان ہمارے کرکٹ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ انگلینڈ کا 17 سال بعد پاکستان آنا تاریخی ہے۔ عوام پرجوش دکھائی دے رہی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ 17 سال بعد انگلینڈ کی میزبانی کرنا پاکستانی قوم کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ کرکٹ پاکستان کی ثقافت کا حصہ ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں یوراگوئے کو شکست دے کر پرتگال پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ پرتگال کی جانب سے دونوں گول برونو فرنانڈیز نے سکور کیے۔ مسلسل دوسرے میچ میں فتح حاصل کر کے پرتگال پری کوارٹر میں پہنچ گیا۔ ورلڈ کپ میں پرتگال کی ٹیم لاسٹ 16 میچ میں پہنچنے والی تیسری ٹیم ہے۔ اس سے قبل برازیل اور فرانس پری کوارٹر فائنل میں پہنچے تھے۔ فیفا ورلڈ کپ میں گروپ جی سے برازیل نے سوئٹزرلینڈ کو 1-0 سے ہرا کر ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گروپ جی کے اہم میچ میں برازیل کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوا۔ میچ کے 83ویں منٹ کا کاسمیرو نے گول کر کے برتری دلائی جو آخر تک قائم رہی۔ برازیل نے سوئٹزرلینڈ کے خلاف میچ 1-0 سے جیت کر پری کوارٹر کے لیے فائنل کر لیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔